السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیٹ ناولز پوائنٹ۔ ایک تیری آرزو تیسری قسط۔ دروازہ کھلا تھا اور کومل دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سر پیچھے دیوار کے ساتھ لگائے جانے کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زندگی نے جتنا عجیب کھیل اس کے ساتھ کھیلا تھا، اس کے بارے میں وہ کبھی سرسری سا بھی نہیں سوچ پائی تھی۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے اپنے میکے آئے ہوئے۔ اس دوران اس شخص نے جو اس سے جنون خیز محبت کا دعوے دار تھا، پلٹ کر ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں 2-3 مرتبہ اس کی طرف سے ہی فون ہوا تھا، تاہم اس پر بھی اس نے کوئی خاص محبت نہیں جتائی تھی۔ اس کا انداز گفتگو معمول کی طرح ٹھہرا ہوا دو ٹوک رہا تھا۔ کومل کی خودداری کا پھر خون ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے لیے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اس غرض سے بے مقصد یہیں اٹکی ہوئی تھی تاکہ وہ خود اسے فون کر کے کہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پورا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، مگر پچھلے ایک ہفتے میں اس کی طرف سے ایسی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ وہ اسے بھیج کر یوں بے نیاز ہو بیٹھا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ قائم سارے تعلقات ختم ہو گئے ہوں۔ اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور یہی احساس تو کومل کی مے کو مارنے میں بڑا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کا جگر جیسے کٹ رہا تھا۔ عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا مان ہوتی ہے، پھر کسی بھی وجہ سے جب یہ مان ٹوٹتا ہے تو اس کی اذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ اذیت سہی نہیں جا رہی تھی۔ آج کل شدت سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا روئے کہ موت کو اس پر رحم آ جائے اور زندگی کا ساتھ اس سے چھوٹ جائے، مگر زندگی کا احساس اور ساتھ اس سے نہیں چھوٹ رہا تھا۔ بوجھل عذاب اور غیر متوقع حالات کے ساتھ وہ دونوں یوں ہی جیے جا رہے تھے۔ سامیہ اسے چائے دینے کے لیے آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کومل؟ ہاں، اس کے پکارنے پر اس نے فوراً گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا۔ ایسے کب تک چلے گا یار؟ کیسا؟ وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جب وہ بولی، بچی نہیں ہو جو میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکو؟ خدا کا واسطہ ہے تمہیں افسانوں کی فریبی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں سانس لینا سیکھو۔ انسانی زندگی اور کردار تمہاری کوئی تصویر نہیں ہے جن میں تم اپنی مرضی کے رنگ بھر کر اسے خوشنما بنا سکو۔ کیوں نہیں بھول جاتی تم کہ اب کسی عریب شاہ کا تمہاری زندگی میں کوئی دخل نہیں رہا؟ بھول جاؤ کہ تمہارا واسطہ کبھی کسی عریب شاہ کے ساتھ رہا ہے۔ اب یہاں اس گھر کی چار دیواری میں کسی عریب شاہ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جو چیز تمہارے نصیب تھی وہ تمہیں مل گئی ہے۔ جس شخص کو اللہ نے تمہارے لیے بہتر سمجھا، اسے تمہارا ہمسفر بنا دیا ہے۔ خدا کی رضا میں راضی کیوں نہیں رہتی تم؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ لڑکیاں صرف خواب دیکھ سکتی ہیں، ان کی تعبیر پانا ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا؟ اللہ کی رضا میں ہی راضی رہنا انسان کی کامیابی ہے، جان لو۔ اور کومل، ہر رشتے کو کھو کر زندہ رہنا ایک عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں یہ سب باتیں تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ کومل نے پھر سے اپنا سر گھٹنوں پر گرا لیا۔ مجھے مت سمجھاؤ سامی، میرے دل کو سمجھاؤ۔ اسے کوئی تکلیف ہے جو نہ خود سکون سے جیتا ہے نہ مجھے جینے دیتا ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ سامیہ کو اس پر بے ساختہ ترس آیا تھا۔ کومل، تمہیں اعتراف ہے نا کہ تم شاہ زیب یزدانی سے محبت کرنے لگی ہو؟ ہاں۔ پھر تم اپنے ساتھ کچھ اچھا کیوں نہیں کر رہی ہو؟ زندگی معمول پر کیوں نہیں لے آتی تم؟ میرے اختیار میں نہیں ہے سامی۔ اس شخص کو اب میرے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ مجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ بہت جلد وہ مجھے ڈائیورس دے کر اپنی زندگی سے الگ کر دے گا۔ خود ہی بتاؤ بھلے ایسی صورتحال میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ یہ جو فاصلے تم دونوں کے درمیان قائم ہوئے ہیں، مت بھولو کہ اس کے ذمہ دار تم بھی ہو۔ شاہ زیب کی ذات کی اچھائیاں تم پر کھل چکی ہیں۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے اپنی طرف مائل کرو، اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یاد رکھنا کومل، اناؤ کے چکروں میں الجھ کر آج تک ہر عورت نے دکھ ہی اٹھائے ہیں، اپنے دامن میں کانٹے ہی سمیٹے ہیں۔ محبت کے درمیان اگر فاصلوں کی دیوار پختہ ہوتی جائے تو پھر اسے چاہ کر بھی گرانا ممکن نہیں رہتا۔ سامیہ بہت اچھے انداز میں اس کی برین واشنگ کر رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو کومل، مگر ہر اچھے انسان کی قسمت بھی اچھی ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔
تمہیں اپنے لیے خوشیوں کے راستے خود ہی ہموار کرنے ہیں۔ اگلے روز وہ دیر تک پڑی سوتی رہی تھی۔ اسے اریب پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو اسے انفارم کیے بغیر چلا گیا تھا، اور اس نے اپنے سیل بھی مسلسل آف کر رکھا تھا۔ نفیسہ بیگم نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے ہال میں آئی تو انہوں نے حکم جاری کر دیا، کومل، میں نے کچن میں مسز یاور کے لیے کچھ حلوہ نکال کر رکھا ہے، اور میری طرف سے ان کی خیریت بھی پوچھ لینا۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ آج گرین ہاؤس نہیں جائے گی، مگر نہ کہہ سکی۔ فی الحال وہ اریب اور اپنے تعلق کے بارے میں کسی کو بھی مشکوک کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا حلوہ لے کر گرین ہاؤس چلی آئی تھی۔ ہلکی ہلکی بکھری ہوئی دھوپ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ شاہزیب یزدانی لان میں ہی گلاب کی باڑ کے قریب بیٹھا اخبار پڑھتے ہوئے دھوپ سینک رہا تھا۔ وہ گیٹ کھول کر سرسری سی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد آگے بڑھنا چاہتی تھی، جب اس نے اخبار ایک سائڈ پر رکھ کر اسے پکار لیا، بات سنو۔ کومل کے قدم خود بخود رک گئے تھے، مگر اس نے پلٹ کر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا جس کی ذات سے اسے 1% بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ خود اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا۔ کومل کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ آنٹی کے پاس جا رہی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، مسئلہ تو ہے۔ اس کی گہری بے باک نگاہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اس کے مکمل سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی اس کے دل میں سمائی تھی۔ پہلی بار شاہزیب یزدانی کے دل کو کسی نے چھوا تھا۔ تبھی وہ چٹک کر بولی، پھر میں کیا کروں؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب جو کچھ بھی کروں گا میں ہی کروں گا۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، جب وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں پروپوز کروں گا اور کیا کروں گا۔ شٹ اپ! آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ دنیا میں سبھی شادی کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو پرپوز کرتے ہی ہیں، کرتے ہوں گے، مگر میں کسی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ بھننا کر بولی۔ جواب میں شاہزیب یزدانی کی آنکھوں میں سرخی چھلکنے لگی تھی۔ میں زیادہ بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں۔ جو چیز مجھے پسند آ جائے ہر قیمت پر اسے خرید کر ہی رہتا ہوں۔ ضرور خرید لیتے ہوں گے، مگر کومل، کوئی چیز ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کا اپنا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ شاہزیب اس سے کچھ کہتا، وہ مسز یاور کو حلوہ دیے بغیر انہی قدموں واپس پلٹ آئی تھی۔ مسز نفیسہ نے اسے حلوہ واپس لاتے دیکھا تو حیرانی سے پوچھ بیٹھی، کومل، حلوہ واپس کیوں لے آئی ہو؟ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ کومل کے لیے ان کو جواب دیے بغیر گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ تبھی بمشکل اپنے غصے پر قابو پا کر نارمل لہجے میں بولی، آنٹی گھر پر نہیں تھی، مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ اریب اور انکل بھی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں واپس آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، رکھ دو کچن میں۔ فوراً ہی کہہ کر وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی تو کومل سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے ایک مرتبہ پھر اریب شاہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے میں اس نے ایک مرتبہ پھر اس کا موبائل نمبر پریس کیا تو اس بار لائن کلیئر مل گئی۔ 3-4 بیلز جانے کے بعد جب اریب نے کال پک کی تو اسے خواہ رونا آ گیا۔ ہاں کومل، کیسی ہو یار؟ میں ابھی تمہیں کال کرنے ہی والا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھ سے رابطہ کرنے کی، میں نے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق مت رکھنا۔ میں تھوکتی بھی نہیں ہوں تمہاری محبت پر۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے نہ صرف شوق لگا تھا بلکہ وہ پریشان بھی ہوا تھا۔ جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم جیسے فراڈی لڑکوں کی محبت سوائے بکواس کے کچھ نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کے لیے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ جواب میں اریب شاہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ شاید اسے اس کے الفاظ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ تبھی اس نے بنا کچھ کہے سنے فوراً اپنا موبائل آف کر دیا تو کومل مزید ہرٹ ہو کر رہ گئی۔ رات گئے اس کا غصہ اتر گیا تھا تو اسے اپنے کہے گئے الفاظ کی زیادتی کا احساس بھی ہوا، مگر اریب کا سیل اب بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں وہ کیا کرے۔ رات گئے تک کروٹ پر کروٹ بدلنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سامیہ کا سیل بھی آف تھا اور اس کا کچھ پینٹ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی بے کلی نے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اسی لمحے اس کے سیل پر اریب کی طرف سے کال آئی تو اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ اس کی طرح وہ بھی جاگ رہا تھا۔ کومل کال پک کرنے کے بعد بھی خاموش ہی رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بھی کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، میں کل صبح کی فلائٹ سے لاہور واپس آ رہا ہوں کومل۔ کیوں؟ تمہارے لیے۔
اس کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان رہا ہے۔ میرے لیے واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے کہے پر شرمندہ تھی، مگر اب اسے نرم پا کر اس کا غصہ پھر سے اوت کر آیا تھا۔ تبھی وہ چیخا تھا، بکواس بند کرو کومل، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید برداشت کا امتحان مت لو۔ کچھ پل دونوں کے مابین پھر خاموشی رہی تھی، پھر اس خاموشی کا گلا اریب نے ہی گھونٹا تھا۔ پتہ نہیں صرف ایک ہی دن میں وہاں کیا قیامت آ گئی ہے جو تم اپنی محبت سے ہی منکر ہو گئی ہو۔ میں نے تو ایسی محبت کہیں نہ دیکھی ہے اور نہ سنی ہے کہ آپ کا قصور بھی نہ ہو اور کوئی آپ کو پھر بھی کھری کھری سنا دے۔ تمہارے سوا آج تک میں نے کسی کا غصہ برداشت نہیں کیا ہے۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ جواب میں کومل نے اپنے غصے کی حقیقی وجہ بیان کرتے ہوئے اسے تمام صورتحال سے حرف بہ حرف آگاہ کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ اریب، میرا ٹیمپر لوز نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ وہ شخص تمہارا سگا بھائی نہ ہوتا تو میں اس کا منہ تھپڑ سے سرخ کر دیتی۔ اریب اس کی زبانی شاہزیب کی حرکت کے متعلق جان کر حیران رہ گیا تھا۔ اگلے روز لاہور واپس پہنچتے ہی اس نے کومل کو انفارم کر دیا تھا۔ شاہزیب اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ وہ گرین ہاؤس کی طرف آئی تو دل اریب شاہ سے صرف ایک دن کی جدائی پر تڑپ رہا تھا۔ مسز یاور اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ انہیں سلام کر کے کمرے میں آئی اور اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر رو پڑی۔ اریب اس کی اس حرکت کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ کومل، آر یو اوکے؟ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پھر پریشانی سے پوچھا تو کومل نے فوراً اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھا لیا۔ ہاں، لیکن آئندہ تم کبھی بھی کہیں مت جانا پلیز۔ وہ اس کی اس درجہ محبت پر مسکرایا تھا۔ اوکے، جو حکم میری سرکار کا۔ اور کچھ؟ اور کچھ نہیں، بس تم آنٹی سے کہو کہ جلد سے جلد میری مما سے میری انگیجمنٹ کے لیے بات کریں۔ اس کی پلکوں میں اب بھی نمی تھی۔ این اسی لمحے مسز یاور نے اریب کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ کومل کی بات سن چکی تھی، تبھی مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آنٹی، آج ہی آپ کی مما سے اس سلسلے میں بات کر لیں گی، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گی۔ کیوں؟ کومل اور اریب دونوں نے ہی ایک ساتھ انہیں دیکھا تھا جب وہ بولی، بھائی سیدھی سی بات ہے، ابھی میرا بیٹا بہت نالائق ہے، نہ مزاج میں سنجیدگی ہے اور نہ کوئی ڈھنگ کا کاروبار ہے۔ ایسے نالائقوں کو کون اپنی اتنی پیاری بیٹی دیتا ہے؟ اریب نے منہ بسور کر احتجاجاً پاؤں پٹکے تھے۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، تب تک میں شاہزیب کو کھانا دے کر آتی ہوں۔ اپنے مزاج کی سادگی اور نرمی کے باعث وہ کومل کو بے حد اچھی لگتی تھیں۔ اس وقت وہ ان کی ہیلپ کے خیال سے ان کے ساتھ ہی اٹھ کر آنے لگی تو اریب نے سرس سے اس کا آنچل تھام کر اپنی مٹھی میں لے لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں۔ کچن کو گولی مارو، یہاں بیٹھ کر میری ٹانگیں دباؤ۔ کیوں، میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ وہ چہک کر بولی تھی جب وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹانگیں ملازماؤں سے دبوانے والا نہیں ہوں میں تو اپنی ہونے والی بیوی سمجھ کر تم سے کہہ رہا ہوں۔ تم اب پٹ جاؤ گی مجھ سے۔ شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس نے ایک دھموکہ اریب کے بازو پر رسید کیا تو اس نے کھینچ کر کومل کو اپنے قریبی بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیوں؟ ابھی تو کہہ رہی تھی آنٹی سے کہو میری مما سے بات کریں، اور اب پٹنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہو۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا، مگر میں تو ویسے نہیں کہہ رہا۔ اور یہ دیکھو میں اسلام آباد سے تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اپنی شرٹ کی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اس نے کومل کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ خود ہی دیکھ لو۔ اب کے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اس نے بیٹ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تو کومل نے پیکٹ کو اپنی ہتھیلی پر الٹ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں جیسے چمک اٹھی تھیں۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ نازک سے دمکتے نگینوں والا بریسلیٹ اسے بے انتہا خوش کر گیا تھا۔ ہاں، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ اریب کی آنکھوں میں اب بھی شوق کا ایک جہان آباد تھا۔ کومل کا دل اس کی محبت سے مزید لبریز ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ اریب، تم واقعی بہت اچھے ہو، سچ میں۔ چلو پھر ٹانگیں دباؤ میری شاباش۔ جی نہیں، کومل کہتے ہی اٹھ کر فرار ہونے لگی تو اریب نے سرس سے لپک کر اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ این اسی لمحے شاہزیب یزدانی نے اس کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا۔ شاہزیب، میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ پورے 15 دن کے بعد اس نے خود فون کر کے اس سے کہا تھا۔ جواب میں وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، کب لینے آؤں؟ جب آپ فری ہو جائیں۔ سامیہ نے کہا تھا،
محبت میں انا نہیں چلتی، لہٰذا اس نے اپنی انا کو کچل دیا تھا۔ ٹھیک ہے، شام کو آفس سے واپسی پر آؤں گا، تیار رہنا۔ اوکے، آہستہ آہستہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بنا خداحافظ کہے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو تھے۔ اپنی خودداری کا خون ہونے پر اس کی صرف آنکھیں ہی نہیں، دل بھی رو رہا تھا۔ سامیہ نے کہا تھا کہ وہ افسانوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئے۔ وہ حقیقت میں حقیقت کی دنیا میں آ گئی تھی، مگر اس کی سانس گھٹ رہی تھی۔ سامیہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرے، اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے اہم ہے۔ تاہم اس سارے معاملے میں جو درد اسے اٹھانا پڑا تھا، اس درد کی شدت شاید اس تکلیف سے بھی بڑھ کر ثابت ہو سکتی تھی جو اس نے اریب شاہ کو کھو دینے کے بعد اٹھائی تھی۔ شام کو شاہ زیب اپنے وعدے کے عین مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ سامیہ نے اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ نفیسہ بیگم نے بھی اسے خصوصی پروٹوکول دیا تھا۔ عدنان کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، اس لیے گھر نہ آ سکا۔ کومل شاہ زیب کے ہمراہ اپنے گھر واپس آئی تو ایک عجیب سی وحشت نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گو کہ گھر میں کہیں بھی گندگی نہیں تھی، مگر پھر بھی ایسا ہولناک سناٹا چھایا تھا کہ اس کا دل ہول کر رہ گیا۔ چوکیدار، باورچی، کوئی بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سست روی سے چلتی اپنے بیڈ روم میں آئی تو وہاں کا منظر ہی نرالا تھا۔ بیڈ پر کمبل بنا سمیٹے رکھا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل پر بکھری کتابوں کا حال بھی دیکھنے سے لائق تھا۔ الماری سے باہر لڑکتے کپڑے الگ اپنی بے بسی کا گیلا کر رہے تھے۔ وہ تھکی تھکی سی ایک نظر کمرے کے حال پر ڈالتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ چوکیدار، خانسامہ، کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ شاہ زیب اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ قدرے رف حلیے میں اداس اداس وہ کتنی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ خانسامہ کو بہت تیز بخار ہے اور چوکیدار کے بھتیجے کی شادی ہے۔ وہ کل صبح ہی ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گیا ہے۔ سرسری سی ایک نگاہ اس کے سادہ سراپے پر ڈالنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ بولی، پھر تو آپ کو مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا۔ کھانے وغیرہ کا کتنا مسئلہ ہوا ہوگا؟ ہاں، تھوڑا بہت مسئلہ ہوا تو تھا، مجھے کچھ کرنا بھی جو نہیں آتا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ کومل انگلیاں چٹخا کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے اب تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، واپسی تھوڑی لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ باہر سے گیٹ لاک کر کے جاؤں گا۔ آئینے کے سامنے اپنا حلیہ تھوڑا درست کرنے کے بعد اس نے کومل کو اطلاع دی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہت دیر تک جاگ کر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ بالآخر نیند کے آغوش میں مدہوش ہو چکی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ خاصی لیٹ کھلی تھی۔ شاہ زیب اسے ڈسٹرب کیے بغیر آفس جا چکا تھا۔ تب اٹھ کر پہلے اس نے گلاس ونڈو پر پڑے بھاری پردے سمیٹے۔ ہلکی ہلکی چمکدار دھوپ کی بہت مدھم سی کرنیں کمرے میں پھیلی تو وہ زندگی کا احساس بیدار ہوا۔ تب وہ باتھ روم میں گئی اور فریش ہو کر سیدھی کچن میں چلی آئی۔ اپنے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ بنا کر وہ گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ پہلی بار اسے گھر کا کام کرنا بے حد اچھا لگ رہا تھا، ورنہ آج تک وہ ہمیشہ گھریلو خواتین کی ہمدردی میں لمبی چوڑی جذباتی تقریریں ہی کیا کرتی تھی۔ کچن، لاؤنج، لان اور باتھ روم کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آئی تھی اور سب سے پہلے وہ الماری کو درست کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ شاہ زیب کے استعمال شدہ کپڑے علیحدہ کرنے کے بعد صاف دھلے ہوئے کپڑے کو پریس کر کے اس نے ہینگ کیا۔ اس کے موزے اور ٹائیاں بھی ڈھونڈ کر ایک سائڈ پر رکھی۔ پھر بیڈ کی چادر اچھی طرح جھاڑ کر بچھائی۔ رائٹنگ ٹیبل پر بکھری اس کی کتابیں سمیٹ کر میز کے کونے پر ہی رکھ دیں۔ اس کا ارادہ کارپیٹ اٹھا کر اچھی طرح جھاڑنے کا بھی تھا، مگر ہمت جواب دے گئی۔ تھکن سے سارا بدن چور چور ہو رہا تھا۔ بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی، مگر کھانا بنانے کی ہمت نہ کر سکی۔ تھوڑا بہت سامان جو فریج میں رکھا تھا وہی کھا کر پیٹ بھر لیا۔ شام میں شاہ زیب آفس سے واپس آیا تو گھر میں رونما ہونے والی تبدیلی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ واقعی بدل رہی تھی، مگر اب اس کا اپنا دل بھی تو بدل گیا تھا۔ وہ کچن میں تھی، غالباً رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خوشبو بتا رہی تھی کہ مینیو میں خاص اس کی پسند کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی تھوڑی دیر ریسٹ کے بعد وہ اس کے پاس کچن میں آتے ہوئے بولا، میرے لیے کھانا مت لگانا، آج باہر ڈنر کرنے کا ارادہ ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر پوچھ بیٹھی تھی۔ جواباً وہ خاصی توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کے ساتھ بھی کروں تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔
کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے مجھے؟ میں کیا انسان نہیں ہوں یا میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں قصوروار ہوں، مگر آپ بھی تو بے قصور نہیں ہیں، پھر سزا صرف میرے حصے میں ہی کیوں؟ وہ ایک لمحے میں جذباتی ہوئی تھی۔ شاہ زیب قدر حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ سوری، وہ جیب بھر کر مسرور بھی نہ ہو پایا تھا کہ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر پھر اپنے پرانے ٹون میں واپس آ گئی۔ تب وہ کچھ سوچتے ہوئے سر جھٹک کر بولا، کیا سزا دے رکھی ہے میں نے آپ کو؟ اب تو سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ چاہتی ہیں۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ فوراً سر اٹھاتے ہوئے اس نے شاہ زیب سے پوچھا تھا۔ جب وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا، یہ سوال تو تمہیں خود سے کرنا چاہیے۔ بہرحال میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم کھانا کھا لینا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ کچن سے باہر نکل گیا تو کومل نے چولہا بند کر دیا۔ اس کی بھوک ایک دم سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ جانے یہ درد کا کیسا دریا تھا جو اسے ہر حال میں پار کرنا تھا، مگر اسے اس کا دوسرا کنارہ سامنے آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔